بچپن سے ہی پڑھتے آئے ہیں کہ کمزور کسان تھا نا، تو اس کے 5 بیٹے تھے۔ باپ کمزور ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، 5 اس کے بیٹے تھے، اور وہ ہر وقت ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہتے۔ اس کو بڑی تکلیف تھی، بڑا دکھ تھا، بڑا درد تھا کہ ایک ہی باپ کے بیٹے، سگے بھائی، اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہو، اس کو دکھ ہوتا ہو کہ کیسے سمجھاؤں ان کو، کیسے ان کے دماغ میں یہ بات پڑے کہ اللہ نے برکت رکھی ہے تو اتحاد میں برکت رکھی ہے۔ دیکھتا رہا اور روتا رہا۔ ایک دن اس نے بلایا 5 کو اور کہا کہ میرے بیٹوں، بات یہ ہے کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو، سگے بھائی ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آپس میں نہیں بنتی، تم ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے تمہارے اس رویے سے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، کچھ دنوں کے بعد میں مر جاؤں گا، لیکن مجھے تمہاری فکر ہے کہ اگر تم نے یہی طریقہ اختیار کیا تو دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی، لوگ تمہیں سکون سے رہنے نہیں دیں گے، لوگ تمہیں برباد کر دیں گے، مجھے بس تمہارے لیے یہی فکر ہے۔ اس نے ان کو بلایا اور لکڑی اکٹھی کی اور بلا کر کہا کہ ان کو توڑو، ایک ایک کر کے دیتا گیا، وہ لکڑی توڑتے گئے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ پورا جو گٹھا ہے نا، اس کو توڑو۔ انہوں نے مل کر زور لگایا، نہ توڑ سکے۔ تو جب وہ تھک گئے، ہار گئے، اور سارا کچھ جو ہے وہ ان کی صلاحیتیں ختم ہو گئی، اور جب بات وہ سمجھنے کے قابل ہو گیا، تیار ہو گئے، تو پھر باپ نے موقع کی غنیمت کو دیکھتے ہوئے پھر یہ جملہ مارا، اور وہ اس کا جملہ کام کر گیا۔ کہا کہ بیٹا، یہی بات ہے کہ جب تک تم متفق اور متحد رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں توڑ نہیں سکتی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اتفاق کے ساتھ رہو، اتحاد کے ساتھ رہو۔ آج بیمار ملت اپنے ماننے والوں کو یہی سبق دیتی ہے کہ جب تک تم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو گے تو تمہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، تمہارے عروج کو کوئی بھی زوال نہیں دے سکتا، تمہاری عزت کو کوئی بھی ذلت میں تبدیل نہیں کر سکتا، جب تک تم اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو گے۔ اور اگر تم نے اتحاد اور اتفاق کو چھوڑ دیا، انتشار پھیلایا، لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا، تو فرمایا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں تنزل اور ذلت سے نہیں روک سکتی۔ یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر چاہتے ہو نا کہ عزت کے ساتھ رہو، وقار کے ساتھ رہو اور خوبصورت زندگی گزارو، تمہاری قوم آباد رہے، تمہاری ملت آباد رہے، تمہارا ملک آباد رہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے، سب مل جل کر رہو۔ اور اللہ نے، بنانے والے نے، خالق نے، مخلوق کو بنانے والے نے سبق بھی یہی دیا ہے کہ جب تک تم مل جل کر رہو گے تو اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بلندیاں، شان و شوکت عطا فرمائے گا۔ اور جب تم انتشار کا شکار ہو جاؤ گے، فرقوں میں بٹ جاؤ گے، تو پھر تمہارا وجود دنیا سے مٹ جائے گا۔